فرمائی اور انہیں جو ہے وہ ختم کر دیا اس کے لشکر کو۔ تو وہ سال اسی واقعے کے مناسبت سے مشہور ہو گیا عام الفیل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس کے 6 برس بعد ہوئی۔ اگلی بات، آپ کا نام عثمان بن عفان ہے اور آپ کی کنیت، دو کنیت مشہور ہے عرب کے اندر، جو ہے نام کے ساتھ ساتھ کنیت، یعنی بیٹے کے نام سے بھی جو ہے بعض صحابہ کو پکارا جاتا ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بکر کے والد، اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے بیٹے کی کنیت سے ابو عمر، یعنی عمر کے والد، ابو عبداللہ یا ابو عبداللہ، عبداللہ کے والد، یہ بھی کنیتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں۔ اسی طرح والد کا نام آپ کے عفان بن ابی العاص تھا، اور آپ کی والدہ کا نام اروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور یہ اروا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی صاحبزادی ہیں۔ تو دونوں ہی والد کے طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی پانچویں یا چھٹی پشت میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کا قبیلہ جو تھا وہ قریش تھا، اور خاندان آپ کا بنو امیہ تھا۔ آپ کا ایک لقب جو ہے نام کے ساتھ، کنیت کے ساتھ بعض القاب بھی مشہور ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کے نام سے مشہور ہیں، جس کی وجہ جو ہے وہ آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ذکر ہے اس کہ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پر، یعنی 5 نسلوں پہلے اگر چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اب ابتدائی زندگی کے حوالے سے کچھ اور مزید باتیں، کہ زمانہ جاہلیت ہی سے انتہائی شریف الطبع، یعنی اسلام کی آمد سے پہلے بھی آپ کیا تھے، آپ کی طبیعت میں انتہائی شرافت تھی، ذہین تھے اور صائب الرائے تھے۔ آگے بھی ذکر آئے گا کہ آپ تجارت کیا کرتے تھے اور مختلف معاملات ایسے سنبھالا کرتے تھے جس میں ذہانت کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ صائب الرائے یعنی درست رائے قائم کرنے والے، صائب کہتے ہیں درست کو، اور رائے کسی معاملے کے اندر رائے ظاہر کرنا، تو آپ کی رائے جو ہیں وہ عام طور پر درست اور صحیح ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح اسلام چند اوصاف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ اسلام قبول کرنے سے قبل کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، پوری زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور شراب بھی کبھی نہیں پی۔ تو یہ، حالانکہ شراب کی حرمت بعد میں آئی، اور عرب جو تھے وہ شرک کے اندر اور بت پرستی کے اندر ابتدا سے جو ہے وہ ملوث تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں خرافات سے، شرک سے بھی اور شراب سے بالکل دور رہے پوری زندگی، اور اسلام سے بھی پہلے۔ اسی طرح آپ جیسے اوپر ذکر آئے، ذہین تھے، صائب الرائے تھے، شریف الطبع تھے، تو آپ کے پاس کچھ علوم بھی تھے، یعنی کچھ مہارتیں بھی تھیں۔ علوم عرب، مثلا انساب کا، نسب کا علم، کہ کون کس نسب سے، کس نسل سے، کس خاندان، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماہر تھے۔ اور عرب کے ہاں یہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ جانوروں کا بھی نسب ہوا کرتا تھا، نسل جانوروں کی بھی معلوم ہوا کرتی تھی، کہ کون سا جانور کس نسل کا ہے، اس کے نسل کیا ہے، تو انساب کے ماہر تھے۔ اسی طرح امثال اور جنگوں کے بڑے عالم تھے، یعنی جنگ عالم سے مراد کے تدبیر کرنے والے، کیونکہ عرب کے ہاں قبائلی زندگی کے اندر جنگیں بہت عام تھیں، تو جنگ لڑی جاتی تھی، تو جنگ کے اندر کس طرح سے تدبیر کی جائے گی، کیسے جو ہے مخالف قبیلے، مخالف گروہ کو ہرایا جائے گا، تو اس میں بھی آپ جو تھے وہ بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اور آ، مزید آپ کی اوصاف اور صفات میں سے یہ بات، کہ مکہ کے ان چند اور نمایاں لوگوں میں سے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ بہت کم لوگ تھے مکہ کے اندر جو ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایمان لائے ان میں سے، کہ جو پڑھنا اور لکھنا بھی جانتے ہوں۔ مزید ابتدائی زندگی کے حالات میں، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تجارت کیا کرتے تھے، تو شام اور حبشہ اور مختلف علاقوں کے سفر بھی ہوتے تھے تجارت کے دوران، تو ان سفر کی وجہ سے غیر عرب قوموں کے حالات بھی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، ان کے طور طریقے، ان کی رسمیں، ان کے رواج، ان سے بھی واقفیت تھی۔ اور انسان جب ایک سے زائد شہروں کے اندر، ایک سے زائد ملکوں کے اندر، ایک سے زائد لوگوں سے جو ہے اس کا تعارف ہوتا ہے، تو اس کے ذہن کی وسعتیں جو ہیں وہ مزید کھلتی ہیں۔ اور یہ خصوصیت بتا رہے ہیں کہ ان کی قوم میں کسی اور شخص کو، یعنی بنو امیہ کے اندر جو ہے اس وقت ابتدائی وقت میں اندر کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ اسفار کرتا ہو اور اتنی زیادہ قوموں سے ان کی واقفیت ہو۔ مزید ابتدائی زندگی یعنی اسلام کی آمد سے قبل جو ہے وہ آپ انتہائی سخی تھے، سخی سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں پر مال خرچ کیا کرتے تھے، کمزوروں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، بیواؤں پر۔ اسی طرح کریم النفس تھے، یعنی باعزت تھے، با اکرام تھے۔ آپ ابتدا سے آپ کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، اکرام کیا کرتے تھے۔ مزید آپ کے اوصاف میں ابتدائی زندگی کے کہ فطرتاً کم کم سخن تھے، یعنی کم گفتگو کیا کرتے تھے، کم بات کیا کرتے تھے، بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب کسی موقع پر اظہار خیال کرتے، گفتگو کرنے کا موقع آتا، تو گفتگو جو ہے وہ انتہائی بلیغ کرتے، یعنی بات مکمل طور پر اپنی پہنچا دیتے۔ ایسا نہیں تھا کہ بولنے میں اور جو تھی یعنی کم گو کوئی، یعنی کم بولنا کسی عیب کی وجہ سے تھا کہ اپنی بات کو پہنچانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ کم اس فطرتاً بولا کرتے تھے، مگر جب بھی بولتے تو اپنی بات پورے پورے طور پر وضاحت کے ساتھ سامنے والے کو سمجھا دیتے، نہیں عیب کی وجہ سے کم نہیں بولتے تھے، بلکہ فطرتاً جو ہے کم بولا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کے اوصاف میں سے، یعنی آپ کا ظاہری حلیہ کیسا تھا، اس کو اس ہیڈنگ کے تحت دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید لیکن کچھ زردی مائل تھا۔ زرد مطلب پیلا، تو سفید اور پیلے کی جو ہے وہ سفید تھا مگر پیلے کی طرف وہ جو تھا رنگ مائل تھا۔ خوبصورت تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوش قامت تھے، یعنی لمبے قد کے، آپ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد تھا وہ لمبا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی کلائیاں خوش منظر تھیں، یعنی خوبصورت تھیں۔ بال آپ کے سیدھے تھے، ناک ابھری ہوئی تھی، یعنی ناک نسبتاً لمبی اور ابھری ہوئی تھی۔ جسم کا نچلا حصہ بھاری تھا، پنڈلیوں یعنی پاؤں کا حصہ بھاری تھا۔ پنڈلیوں اور دونوں بازوؤں پر کثرت سے بال تھے، سینہ چوڑا چکلا تھا اور کاندھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی تھیں۔ دانت ہموار اور خوبصورت تھے، داڑھی بڑی گنجان یعنی گھنی تھی، بہت زیادہ بال تھے داڑھی میں، اور زلفیں دراز یعنی لمبی تھیں۔ آخر عمر میں زرد خضاب جو ہے کرنے لگے تھے، یعنی پیلے رنگ کا مائل جو تھا وہ خضاب یعنی رنگ جو ہے وہ بالوں پر لگایا کرتے تھے، بال جب سفید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آخری بات لکھی ہوئی آپ کے اوصاف میں سے کہ جسم کی کھال ملائم اور باریک تھی۔ تو یہ آپ کا ظاہری حلیہ تھا۔ لباس اور غذا کے حوالے سے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تجارت میں کامیابی اور ملی اور بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال و دولت جو ہے وہ وسیع عطا فرمایا تھا، اسی لیے عثمان غنی لقب آتا ہے نا، غنی تھے کہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، مالدار تھے۔ تو چنانچہ عمدہ لباس، اچھا لباس پہنتے تھے اور مہنگی مہنگی جو ہے یہاں لکھا ہوا ہے 100 دینار کی یمنی چادریں اوڑھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی ہو تو انسان پر بغیر تکبر کے، بغیر نمائش کے، بغیر دکھلاوے کے اگر مال انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کی شرعاً اجازت موجود ہے۔ مگر اگلی بات یہ لباس پہننے میں، اور اس پر خرچ بھی کیا کرتے تھے، اور مگر اس میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتے تھے۔ سلمہ بن عقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان آدھی پنڈلی تک تہبند باندھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے محبوب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ تو یعنی مالی وسعت کے باوجود، لباس اچھا پہننے کے باوجود سنت نبوی کا لحاظ جو ہے وہ ان کا رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے، اور غذا بھی جو ہے وہ عمدہ، اچھی اور پرتکلف ہوا کرتی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ ابتدائی زندگی کے بعد اسلام لانے کے واقعات کا ذکر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر
بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ابتدا میں، ان کے ہاتھ سے اسلام لانے والے عشرہ مبشرہ میں سے بہت سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ السابقون الاولون میں سے تھے، یعنی ابتدائی طور پر ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور بنو امیہ اس خاندان میں سے، قریش کا جو قبیلہ ہے اس میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام آپ نے قبول کیا۔ اور اسلام لاتے ہی جو مشکلات آئیں، جو تکالیف آئیں، ان پر صبر بھی کیا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو ہیں حکم بن العاص نے درخت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ کر ڈنڈوں سے بری طرح مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام چھوڑ دیں اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر واپس آ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک جان سے مار ڈالو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اب اس سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ یہ آپ کا تھا، یہ آپ کے اوپر جو مشکلات آئیں اس کا آپ نے یعنی ثابت قدمی سے جو ہے وہ مقابلہ کیا، مگر اپنے ایمان سے، اپنے اسلام کے کلمہ شہادت کے قول سے واپس نہیں پھرے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ میں دو ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی جانب اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہ بھی ایک مشقت کہ جب آپ پر تکلیفیں، تکالیف اور اذیتیں بہت بڑھتی چلی گئیں آپ کے خاندان والوں کی طرف سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت حبشہ جو کہ 5 نبی میں ہوئی ہے، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی ہجرت حبشہ کی، اور پھر جو ہے دوسری ہجرت، ہجرت مدینہ منورہ کی، اس میں بھی آپ شریک رہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد شوہر اور بیوی ایک ساتھ ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا تھا، یہ پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، کہ جنہوں نے شوہر اور بیوی دونوں نے ایک ساتھ ہجرت کی، حبشہ کی جانب بھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے مدینہ منورہ کی جانب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو القاب، جو پہلے ہم نے بالکل پہلی سلائیڈ میں دیکھا تھا، ذوالنورین آپ کا ایک لقب تھا، اس کی وضاحت یہاں آ رہی ہے کہ ذوالنورین، نور کہتے ہیں روشنی کو، اور نورین دو نور والے، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، تو نورین دو نور، تو دو نور والے یہ آپ کا ایک لقب تھا۔ یہ لقب کیوں پڑا؟ تو لکھا ہوا ہے کہ یکے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں یا دو صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ تو اس طرح دو نور ہیں، دو نور جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کروا دیا۔ پھر جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو انہیں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ بہت بڑا یعنی ایک سسر کی جانب سے ایک اپنے داماد پر بھروسے کا اظہار ہے کہ ایک بیٹی دی نکاح میں، ان کا انتقال ہو گیا، تو دوسری بیٹی دی نکاح میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک کر کے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ اس کے بعد غنی ایک لقب ہے ان کا، عثمان غنی کہتے ہیں، تو غنی ایک اور لقب، تو انتہائی مشکل حالات میں بھی دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے چل کر آتا ہے۔ تو دو القاب کا یہاں ذکر کہ ذوالنورین ایک ان کا لقب تھا اور ایک غنی لقب تھا کہ عثمان غنی۔ تو مشکل حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دین کی مدد کی، دین کی خدمت کے لیے انہوں نے مال خرچ کیا کئی مواقعوں پر، جس کا ذکر یہ آ رہا ہے جود و سخا کی عنوان سے۔ جود و سخا، سخاوت کرنا، مال خرچ کرنا، تو غلام کو آزاد کروانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مستقل عادت تھی، اور خود فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مجھ پر کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس میں نے کوئی غلام آزاد نہ کیا ہو، بشرطے کہ میرے پاس مال موجود ہو۔
اور تعداد آتی ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 24,000 کی تعداد میں غلام جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کروائے۔ تو یہ سخاوت تھی، یہ ان کی جو ہے وہ مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے فیاضی کا معاملہ تھا کہ وہ ہر جمعے کو یہ معاملہ کیا کرتے، کوئی ایک غلام آزاد کروایا کرتے، اس کے علاوہ بھی غلاموں کو آزاد کرواتے۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جب مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے چلے گئے، تو وہاں پانی کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ایک کنواں وہاں پہ موجود تھا بئر روما کے نام سے، جو یہود جس کے مالک تھے، تو وہ بہت مہنگے داموں پہ مسلمانوں کو پانی اس سے نکال کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس جو ہے وہ کنویں کو خرید کر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ بئر روما، یہ کنواں بئر کہتے ہیں کنویں کو، بئر روما 20,000 درہم میں یہودی سے خرید کر وقف کر دیا مسلمانوں کو کہ اب وہ بلا کسی قیمت کے اس سے پانی نکال سکتے ہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے اتنے زیادہ مال خرچ کیا اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا کہ کوئی اس کو جو ہے مسلمان خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب وقف کر دیا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو جنت کی ضمانت دی گئی کہ کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح مزید سخاوت کے موقع جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا اور جہاں مال خرچ کرنے کا موقع آیا، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش پیش نظر آتے ہیں، آگے آگے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کے لیے 20 یا 25,000 دینار، یعنی جب وہ اس کو موقع آیا کہ برابر کی جگہ بھی خرید کر جو ہے اس کو جو ہے بڑا کر دیا جائے، تو انہوں نے اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی جو ہے وہ مال خرچ کیا اور مسجد نبی کی توسیع کروائی۔ اسی طرح 9 ہجری میں ایک اور موقع جب مال کی تنگی تھی، مسلمانوں کے پاس نامساعد اور مشکل حالات تھے، اس موقع پر بھی غزوہ تبوک میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے فرمان مبارک پر کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے کر آ جائے، تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1,000 طلائی دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جس پر آپ کا چہرہ مبارک اطمینان و مسرت سے چمک اٹھا۔ یعنی اتنی زیادہ جو ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس پریشانی کے حالات تھے اس موقع پر، آ، لوگ زیادہ تھے اور لمبا سفر تھا، سواریاں موجود نہیں تھی، کھانے کی چیزیں موجود نہیں تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 1,000 اونٹ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے دیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اطمینان اور مسرت سے چمک اٹھا۔ اس موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما ضر عثمان ما عمل ما عمل بعد هذا اليوم، ما عمل بعد هذا اليوم، کہ عثمان کو، یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا چاہے وہ آج کے بعد کوئی کچھ بھی عمل کرتے رہیں۔ یہ مراد نہیں تھی کہ وہ معاذ اللہ حرام میں جو ہے وہ ملوث ہو جائیں، مگر آج کے بعد جو چاہے عمل کرتے رہیں عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اتنی خوشی کا عالم، اتنی خوشی کے عالم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر جب مشکل حالات میں انہوں نے مال خرچ کیا۔ آگے غزوات اور شجاعت کا ان کا تذکرہ کہ غزوہ بدر کے سوا تمام غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ان کو موجود تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طبیعت ناساز تھی اس موقع پر، اور غزوہ بدر جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود روک دیا کہ تم تیمارداری کے لیے رک جاؤ، اور اسی موقع پر جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا غزوہ بدر کے موقع پر، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ روانہ کیا، یعنی حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہے تھے مدینہ سے، تو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ تو اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کے مکہ جائیے اور بات کیجئے ان کے سرداروں سے، یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی، جو بیعت علی الموت بھی کہلاتی ہے اور بیعت تحت الشجرہ بھی کہلاتی ہے، درخت کے نیچے، اور بیعت رضوان کے ایسی بیعت جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ بیعت مطلب وعدہ کرنا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وعدہ کرنا۔ تو وہاں پہ وعدہ ہوا کہ ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ یہ افواہ عام ہو گئی تھی، اور اس کو بیعت علی الموت کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر اس ان کا بدلہ لیں گے۔ سفیر کو قتل کر دینا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے وہ جرم سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں بھی۔ تو اسے بیعت علی الموت، بیعت رضوان جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور بیعت تحت الشجرہ بھی کہا جاتا ہے، درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی۔ تو اس میں نبی کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ وہاں موجود نہیں تھے، وہ مکہ میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت ہے، تو یہ ان کی طرف سے بیعت کا معاملہ ہوا۔ تو آیت بھی یہاں پہ موجود ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا کہ جو ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، تو ان پر سکینت جو ہے وہ نازل فرما دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم صفت جو بالکل ابتدا میں ہے، اکثرہم حیا، حیا اور پاک دامنی کی ان کی صفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَزَّكُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ سب سے زیادہ جو ہے حیا کرنے والے، سب سے زیادہ شرم، سب سے زیادہ حیا جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ کیسے؟ کئی واقعات ان کے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، تاکہ مبارک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس موقع پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، انہوں نے گفتگو کی، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آنے کی اجازت مانگی، اجازت دی گئی، وہ انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد چلے گئے۔ پھر جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کپڑے سمیٹ کر بیٹھ گئے، اور جو پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا وہاں پر کپڑا رکھ دیا۔ آپ کے جانے کے بعد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیفیت کا علم نہیں تھا کہ اس سے ان سے پہلے کون آیا تھا اور کیا معاملہ ہوا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ معلوم کرتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے بھی ایسا نہیں کیا، مگر جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے جو ہے وہ بیٹھ بھی گئے، پنڈلی پر جو کپڑا ہٹا ہوا تھا وہ رکھ بھی لیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو یہ ان کی حیا کا معاملہ۔ اسی طرح سے یعنی ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کے کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیفیت جو ہے وہ فرمائی۔ حیا کا یہ عالم کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد میں نے نہ گانا گایا اور نہ کبھی گانے کی تمنا ہوئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت داہنے ہاتھ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنا دائنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ تو یہ ان کے حیا کا معاملہ کہ اتنی اعلیٰ حیا کہ انہوں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں بہت بڑے کارنامے، بہت سارے کارنامے ہیں، چند کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، جیسے ابتدا میں ذکر کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ ابتدائے زمانے میں عرب میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو 40 جو ہے کاتبین وحی، جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو لکھنے پر جو ہے لوگوں کو معمور کرتے، ان لوگوں میں، ان 40 صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح آپ کے علمی کارناموں میں کہ اپنے دور خلافت میں قرآن حکیم کو قریش کے لہجوں کے مطابق جو ہے ایک رسم الخط میں تحریر کیا، یعنی اس سے پہلے کئی انداز پر قرآن مجید لکھنے کی گنجائش موجود تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب اسلام جو ہے پھیلتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مختلف انداز پر لکھنے کے نتیجے میں
مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، تو انہوں نے ایک رسم الخط پر، جو کہ قریش پر کا رسم الخط تھا، اس پر تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور اس کی 7 جو ہے نقول کاپیز بنوائیں اس مصحف کی، اور مختلف جگہ رکھوا دی کہ کوئی اگر کسی نے لکھنا ہے اب تو اس کاپی کو دیکھ کر جو ہے وہ لکھے گا، جو رسم عثمانی کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط، یہ رسم جو ہے آ، لکھوایا تھا، اس وجہ سے اس کو رسم کہتے ہیں، یعنی لکھنے کا انداز، رسم الخط، لکھنے کا انداز، یہ رسم عثمانی یعنی لکھنے کا انداز وہ کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا تھا، اس کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق اور عادات میں سے چند باتیں یہاں ذکر کرتے ہیں کہ سلامتی فطرت کے حامل تھے، یعنی آپ کی فطرت جو ہے وہ سلامت تھی، اور شراب سے نفرت کرتے تھے، جیسے پہلے ذکر آیا، بت پرستی سے جو تھے وہ بالکل مانے تھے، رکے ہوئے تھے، کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب سواری پر سوار ہوتے تو کسی پیدل کو بھی سوار کر لیتے تاکہ بادشاہوں جیسا نہ ہوں، یعنی اکیلے جا رہے ہیں اور بالکل تنہا جا رہے ہیں، ایسے کہ تکبر کی علامت بن جائے تو ایسا معاملہ نہیں تھا، کوئی اگر اس راستے سے کوئی سوار پیدل جا رہا ہوتا تو اپنے سواری پر بٹھا لیتے، تواضع اور انکساری کے اندر۔ بعض دفعہ یہ بھی دیکھ کر گیا کہ آپ کے جو خچر پر ہے، جو سواری تھی، اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نہیں ساتھ ساتھ سوار کر رہے تھے، ایسا نہیں تھا کہ اسے دور کھڑا ہوا تھا۔ اسی طرح مسجد کے فرش پر جو ہے وہ چادر اور تکیہ جو ہے وہ لگا کر لیٹ جاتے تھے، تو یہ تواضع تھی، یہ انکساری تھی کہ کوئی اپنے لیے علیحدہ مقام، بلند مقام جو ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح جو ہے خدمت لینے سے بھی گریز کیا کرتے تھے۔ خادمین بہت سارے تھے، ظاہر سی بات ہے مال کی کثرت تھی، غلام بھی بہت سارے آزاد کروائے، تو اپنی ذات کے لیے بہت کم خدمت لیا کرتے، حالانکہ کنیزوں کی بہتات تھی، بہت کثرت تھی۔ رات کو وضو کے اہتمام کے لیے بھی پانی جو تھے وہ خود اہتمام کیا کرتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ پانی لے آئیں اور جو ہے وہ وضو کا جو ہے وہ سامان مہیا کر دیں، بلکہ خود ہی وہ سامان کا تمام کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اخلاق اور عادات اتنی اچھی تھیں کہ ایک دفعہ جو ہے غصے میں ایک خادم کا جو ہے وہ کان پکڑ کے انہوں نے موڑ دیا۔ اس کے بعد ان کو خیال آیا، خدا خوفی کا یہ عالم، آخرت سے ڈر کا یہ عالم، اخلاق کا یہ بلند عالم، کہ انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ میرے کان پکڑو اور جیسے ہی موڑ دو کہ جیسے میں نے تم سے موڑے تھے، کہ یہ بدلہ ہو جائے گا اور اللہ آخرت میں مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ تو اتنی اعلیٰ اخلاق، عادات اور آخرت کا وہ خوف، جو اگلا عنوان بھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور فکر آخرت۔ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت حانی رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ قبر پر اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی، آنکھوں سے اتنے آنسو بہ جاتے، حالانکہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ہم نے دیکھا کہ گنجان تھی، یعنی ان کے اس کے اندر بہت زیادہ بال تھے اور بہت زیادہ گھنی تھی، مگر اس کے باوجود آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ وہ داڑھی مبارک جو تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی، اور پوچھا جاتا کہ آپ کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کیفیت نہیں ہوتی، مگر قبر کو دیکھ کر یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ آخرت کے مراحل میں سے ایک پہلا مرحلہ ہے، اس میں جو شخص کامیاب ہو گیا اس کے اگلے مراحل بھی سہولت سے کامیابی کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیں گے، مگر اگر کوئی شخص اگر یہاں ناکام ہو گیا تو اگلے مراحل اس کے بہت مشکل ہو جائیں گے، تو یہ فکر آخرت تھی۔ اسی طرح فکر آخرت کے حوالے سے ایک اور واقعہ جو غلام کے کان موڑنے والا سنایا کہ قصاص لے لیجئے، بدلہ لے لیجئے، میرے بھی کان موڑ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں اللہ مجھ سے آخرت میں سوال کر لے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ذکر ہے کہ اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے نہ معلوم ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو میں اس کا حال معلوم ہو جانے سے جو ہے وہ یعنی خوف کے عالم میں رہوں گا کہ میرا انجام کس طرف ہوگا، جنت کی طرف ہوگا یا دوزخ کی طرف ہوگا۔ آپ کے نمایاں کارناموں کے اندر آپ کی خلافت کے دور کے، خلافت کا ذکر انشاءاللہ آگے آتا ہے، یہاں خلافت کے دور میں جو نمایاں کارنامے تھے وہ فتوحات تھیں، بہت اہم کارنامہ آپ کے فتوحات تھیں، اور فتوحات 2 درجات کی تھیں۔ ایک وہ درجے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو مسلمانوں کے ماتحت تھے، مگر جیسے ہی ان کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس کے بعد وہاں پر بغاوتیں شروع ہو گئیں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ جگہیں نکل گئیں،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں آ کر جو 12 برس کا ان کا خلافت کا عرصہ ہے، اس میں سے ابتدائی یا آدھا برس یا آدھے سے کچھ زیادہ برس تو بالکل امن و امان کی صورتحال تھی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مفتوحہ علاقے تھے، جہاں بغاوتیں ہو گئی تھیں، ان کو واپس جو ہے وہ فتح کیا، جس کا ذکر ہے کہ ہمدان، اسکندریہ، آذربائیجان اور آرمینیا، ان علاقوں کے اندر بغاوتوں کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ جگہ نکل گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بغاوتوں کو ختم کر کے دوبارہ ان جگہوں کو فتح کیا۔ اسی طرح افریقہ جو ہے، نئی فتوحات میں افریقہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور اسپین اور اس جگہ کے علاقے، الجزائر، تیونس، مراکش، یہ جو ہے افریقہ کے یہ علاقے جو ہیں وہ فتح ہو گئے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ یورپ پر اسلام کی دستک، یعنی یورپ تک اسلام جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچ گیا۔ اسی طرح بحری بیڑے کا قیام، یعنی سمندر کے ذریعے سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیں بھیجی ہیں، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں بھی موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں کھانا پکوا کر جو ہے وہ تقسیم کرنے کا جو ہے وہ عبادت گزاروں میں، مسافروں میں، سائلوں میں اور معتکفین میں تقسیم کرنے کا جو ہے وہ آپ نے ہی کام شروع کیا۔ اسی طرح اپنے جو ہے خلافت کے دور میں مسجد حرام کی توسیع کی مکہ کے اندر، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی، 26 ہجری کے اندر مسجد حرام کی توسیع کی، یعنی اس کو وسعت دیا، بڑا کیا اس کو، تاکہ لوگوں کے لیے وہ اس کی میں گنجائش جو ہے وہ زیادہ ہو سکے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی توسیع، ایک توسیع تو وہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر انہوں نے مال خرچ کیا تھا، یہ توسیع ان کے اپنے خلافت کے زمانے میں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ان کے کام کہ مدینہ کا حفاظتی بند انہوں نے قائم کیا، کہ مدینہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جانب سے آنے والے سیلابوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی بند جو ہے وہ تعمیر کیا، کہ یہاں پانی آ کر مسجد نبوی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح تنخواہوں کے اندر 100 جو ہے وہ درہم کا اضافہ کیا گیا۔ آپ کے فضائل و مناقب میں کئی ساری روایات ہیں جو یہاں پر ذکر ہیں۔ تو ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیقن، ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور رفیقی یعنی فی الجنتی عثمان، اور میرا دوست، میرا رفیق جو ہے جنت کے اندر وہ عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عنہما فرماتے ہیں، کننا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اختیار دیا گیا لوگوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو فنخیر ابا بکر، تو ہم نے اختیار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عمرہ، پھر عمر ابن الخطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم نے اختیار کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان، یہ حضرات جو تھے وہ مشہور تھے، اور صحابہ کا مرجع ان کی طرف تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت منقول ہے آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کے اندر، ان عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمان، یا عثمان، انہ لعل اللہ یقسمک قمیصا، کہ اے عثمان، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، قریب ہے کہ لوگ تمہاری قمیص کو تم سے اتارنے کی کوشش کریں، کھینچنے کی کوشش کریں، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، اگر وہ ارادہ کریں اس سے قمیص کو اتارنے کا، تو فلا تخلعہ لہم، تو تم اس قمیص کو مت اتارنا۔ یہاں پہ اشارہ بھی موجود ہے، یا یہ قمیص سے مراد خلافت ہے، کہ خلافت جو ہے وہ تمہیں ملے گی، اور خلافت تم سے چھیننے کی لوگ کوشش کریں گے، تو اس خلافت کو مت چھوڑنا، فلا تخلعہ لہم، تو اس قمیص کو مت اتارنا لوگوں کے لیے، مطلب کیا، خلافت کو مت چھوڑنا لوگوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذکر فی فرما دیا گیا تھا۔ اسی طرح کئی جگہوں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشن گوئی فرما دی تھی۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی حراء، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حرا پہاڑ پر تھے، غار حرا پر موجود تھے،
ہوا وہ بھی تھے، و ابو بکر و عمر و علی و عثمان و طلحہ و زبیر۔ اسی طرح ابو بکر بھی تھے، عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے۔ فتحرکت الصخرۃ، وہ پہاڑ، وہ چٹان جو تھی وہ حرکت کرنے لگی، یعنی اس پر زلزلہ آنے لگا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہدا، رک جاؤ، انما علیک نبی، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او صدیق، یا صدیق موجود ہے، یعنی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے و او شہید، یا شہید تم پر موجود ہیں، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف ایک اشارہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان جابر قولا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ لایا گیا ایک جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا، لیوسلی علیہ، تاکہ اس پر نماز جنازہ ادا کر دی جائے۔ فلم یصلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس پر نہیں پڑھا۔ فقیلا، کہا گیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز جنازہ کسی کا چھوڑا ہو اس سے پہلے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، بے شک یہ جو شخص ہے، جو لایا گیا ہے، جو جنازہ جس کا پڑھا گیا ہے، وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، دشمنی رکھتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب، ان کے کارنامے تو ہم نے دیکھ لیے، ان کی خلافت کا معاملہ بھی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا کہ تم اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، اور وہ 6 لوگ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں سے 3 لوگ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان تینوں نے اپنے نام کو واپس لے لیا اور کہا کہ آپ تینوں میں سے، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، آپ تینوں میں سے کوئی بن جائے، ہم اپنے تینوں نام، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے اپنے نام واپس لے لیے۔ پھر حضرت 3 نام رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر چھوڑ دیا، انہوں نے بھی اپنا نام واپس لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اور بقیہ 2 نے کہا کہ آپ پر ہی معاملہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ہم دونوں میں سے جس کو چاہیں چننا چاہیں چن لیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے مشورہ کرنا چاہا لوگوں سے، تو جب سب لوگوں سے مشورہ کیا عوام کے پاس جا کر، تو کسی نے بھی حضرت علی کو حضرت عثمان پر ترجیح نہیں دی، یعنی سب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی۔ تو اس موقع پر اس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ جو ہے وہ چن لیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، خلیفہ جو ہے وہ ان کو چنا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ 12 سالوں پر محیط تھی۔ ابتدائی سال جو تھے وہ بہت مسلمانوں کے متحد اور اتحاد اور محبت والے گزرے، مگر اس کے بعد جو تھے وہ حالات بہت کشیدہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے، اور ان کے خلاف ناراض ہونے لگے لوگ ان کے دور خلافت میں۔ اس کی کئی ساری وجوہات تھیں، کئی ساری جو ہیں وہ وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بنو امیہ میں سے اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ مناصب دیا کرتے تھے، تو اس پر لوگ ناراض تھے۔ تو حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے، تو اس پر لوگ ناراض ہوئے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو، قریبی لوگوں کو جو ہے وہ مناصب دیتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ نہیں تھا شریعت میں، یعنی سیرت عمر اور سیرت ابو بکر کے خلاف تھی یہ بات، مگر گناہ نہیں تھی بات، کوئی اگر اہل ہے اور خاندان میں سے ہے تو اس کو منصب دیا جا سکتا ہے، مگر بہرحال اس پہ لوگ ناراض تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اسی طرح جو تھے ایک معاملہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ ان کی جو انگوٹھی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ انگوٹھی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا کر خط روانہ کیا کرتے تھے مختلف وفود کے ساتھ، مختلف لوگوں کو، بادشاہوں کو، مختلف افراد کو۔
वो अंगूठी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आई। वो भी इसी तरह से किया करते थे, किसी को खत भेजना होता था तो उस अंगूठी का जो है वो सिग्नेचर करके स्टैम्प लगाकर जो है वो भेजा करते थे। यही मामला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते थे, यही मामला हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी करते थे। मगर एक कुएँ के पास बैठकर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे और वो अंगूठी जो थी, वो उस कुएँ में गिर गई। और उसको कई 3 दिन तक तलाश किया, कुएँ को मज़ीद भी खोदा खोदा गया, पानी निकाला गया मगर वो अंगूठी नहीं मिली। उसके बाद से फरमाते हैं कि वो जो बरकत थी, वो इत्तेहाद जो था वो ख़त्म हो गया और उस अंगूठी की जो है वो गुम हो जाने के बाद से जो है वो आपके खिलाफ जो है वो लोग होते चले गए। इसी तरह बलवाइयों ने यानी जो आपके खिलाफ जो लोग हो गए थे उन्होंने मदीना आकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। 40 रोज़ तक मुहासरा जारी रहा यानी घेराव कर लिया कि हम तो आपको शहीद जो है वो यानी कत्ल करके रहेंगे। इस दौरान पानी का एक मशकीज़ा भी आपके घर में दाखिल ना होने दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ पानी जो है वो लेकर चले जाते मगर पानी भी उन्होंने रोक दिया था और आखिर के 10 दिनों के अंदर तो खाने-पीने की अशिया जो थी वो भी जो है वो दाखिल नहीं होने दी घर में। इस पे किबार सहाबा का मामला था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपने दोनों बेटे या बकिया लोगों ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन इनको गेट पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के दरवाज़े पर मामूर कर दिया कि यहाँ से कोई अंदर ना जाने पाए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को शहीद ना करने पाए। अब उस खिलाफत तो उन्हीं के पास थी और उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मौजूद था कि कोई तुम्हारी कमीज़ को उतारेगा तो तुमने नहीं उतारना। तो इस वक़्त खिलाफत छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो आए थे लोग सबकिया किबार सहाबा कह रहे थे आप हमें इजाज़त दीजिए, हम ये जो लोग आए हैं आपके खिलाफ जो बलवाई हैं, जो आपके खिलाफ आपका मुहासरा कर रहे हैं, उनको हम कत्ल कर देते हैं, खत्म हो जाएगी बात। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया नहीं मैं ऐसा हुक्म जारी नहीं कर सकता कि एक कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ जो है वो मैं हुक्म जारी कर दूँ और मेरी वजह से किसी कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले की जो है वो खून खून बह जाए, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी शहादत दी मगर इख्तियार होने के बावजूद इसलिए मज़लूम कहते हैं ना शहीद मज़लूम, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला शहीद मज़लूम हैं कि इख्तियार होने के बावजूद, खलीफा होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, मगर किसी की जान उन्होंने नहीं ली। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी अपने बेटों को आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की हिफाज़त पर मामूर कर दिया कि आप ये बलवाई आ गए हैं, ये आपके मुहासरा किए हुए हैं, मगर आप लोगों ने इनको अंदर दाखिल नहीं होने देना, हज़रत उस्मान को के पास तक नहीं पहुँचने देना। अलबत्ता आपने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए मशवरों के बावजूद मक्का या दिमिश्क को जाना गवारा नहीं किया। बाज़ लोगों ने कहा कि आप मदीना छोड़ दें, मक्का चले जाएँ। बाज़ लोगों ने कहा इनको कत्ल कर दें, मगर किसी भी मशवरे को आपने कबूल नहीं किया। उसके मौके पर आप रज़ियल्लाहु ताला ने एक दफ़ा अपने घर की छत पर आते हैं और उनको जो बलवाई थे जिन्होंने मुहासरा किया हुआ था, उनसे खिताब करते हैं और उनके खिताब के अल्फ़ाज़ थे, वो कहते हैं कि ए लोगों आखिर किस जुर्म की पादाश में तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? इस्लामी शरीयत में किसी के कत्ल की सिर्फ़ 3 ही सूरतें हैं। या तो उसने ज़िनाकारी की हो तो उसे संसार किया जाएगा, या कत्ले अमद का मुर्तकिब हुआ हो तो किसास में मारा जाएगा, या वो मुर्तद हो गया हो तो इर्तिदाद के जुर्म में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। 3 सूरतें हैं, या ज़िना किया हो, या कत्ल जानबूझकर किया हो, या दीन से फिर गया हो। मज़ीद फरमाते हैं कि लेकिन मैंने तो ना इस्लाम लाने से पहले, ना इस्लाम लाने के बाद कोई बदकारी की है, ना मैंने कत्ल किया है, ना इस्लाम लाने के बाद मैं मुर्तद हुआ हूँ। मैं अब भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। तुम मुझे कत्ल ना करो, मैं वाली हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर तुमने मुझे कत्ल कर दिया तो हमेशा के लिए तुम्हारे इत्तेहाद और इत्तेफाक का खात्मा हो जाएगा और फिर कभी भी तुम मुत्तहिद होकर ना नमाज पढ़ोगे, ना जिहाद करोगे, ना माल गनीमत तक तकसीम कर सकोगे और अल्लाह तुम्हारा बाहमी इख्तिलाफ कभी दूर नहीं करेगा। ये खुतबा उन्होंने इरशाद फरमाया, मगर उसके बावजूद भी जो है उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो आपकी शहादत का मामला है कि 18 ज़िलहज 35 हिजरी जुमे का दिन था। आप रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आज मेरी हयात फ़ानी का आखिरी दिन है, यानी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपके साथ जो हैं अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान आज तुम हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करना।
تو یعنی مطلب کیا کہ خواب میں یہ بات آ گئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ آج جو ہے وہ اس دنیا سے وہ جانے والے ہیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن میں مشغول تھے، روزے سے تھے، اس وقت جو تھے بلوائیوں نے گھر کے پیچھے کے راستے سے آ گئے، گھر میں داخل ہو گئے اور پے در پے جو ہے وہ وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ روزے سے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک قرآن مکی حکیم پر گرا اور اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ کافی ہو جائے گا ان کے لیے آپ کی طرف سے، کو اس رنگین کر دیا، یعنی اس آیت کو جو ہے وہ رنگین کر دیا اور یہ مصحف جو ہے ابھی بھی محفوظ ہے۔ تو یہ جب شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مختلف صحابہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے تنبیہ کی کہ میں نے تمہیں جب دروازے پر معمور کیا تھا کہ کوئی بھی اندر نہ جانے پائے تو یہ کیسے اندر چلے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم تو دروازے پر کھڑے تھے، یہ تو پیچھے کے راستے سے آئے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کا معاملہ صحابہ کا رد عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان کی حفاظت میں اپنی جانیں کیوں نہ لڑا دیں؟ بڑے کرب اور درد کے ساتھ جو ہے ہاتھ اوپر اٹھا کر فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، باری تعالیٰ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے بری ہوں، یعنی میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اے لوگوں اب تم پر بھی ہمیشہ تباہی رہے گی، یعنی انہوں نے بلوائیوں کی طرف کہا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے وہ رخنہ پیدا ہو گیا جسے پہاڑ بھی بند نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے زنبیل میں یعنی میرے کجاوے میں میرے یعنی بیگ میں جو ہے اشرفیاں موجود تھی جسے میں خرچ کرتا رہتا تھا، مگر جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ اشرفیاں ختم ہو گئی، زنبیل میں برکت یعنی برکت اڑ گئی اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو برکتیں جاری تھیں، مسلمانوں کا اتحاد جاری تھا، وہ اس میں پھوٹ پڑ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اتفاق ختم ہو گیا۔ اسی طرح صحابہ کا رد عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اللہ کی تلوار میان میں تھی، یعنی تلواریں اللہ کی تلوار میان میں تھی، یعنی مسلمان آپس میں لڑتے نہیں تھے، لیکن اب میان سے نکلی ہیں تو قیامت تک برہنہ رہیں گی، برہنہ مطلب میان سے باہر ہی رہیں گی اور میان کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو یعنی کیا ہوگا؟ آپس میں جو ہے مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور آپس میں خون ایک دوسرے کا بہاتے رہیں گے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ سیرت کے واقعات تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو مشاہیر اسلام میں سے بہت نمایاں صحابہ کرام کی شخصیات اور ان میں سے ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا تھا اور آج ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اوصاف جو ان لوگوں میں موجود تھے انہیں ہم ہماری زندگی میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔